مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سورۃ والعصر مکی ہے اور 3 آیتیں ہیں، نزول میں 13 ہے اور ترتیب میں 103 ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت انسانی زندگی کا مکمل لائحہ ہے عمل اس میں موجود ہے۔ حضرت امام شافعی سے منقول ہے، لو لم ينزل القرآن ونزلت هذه لکفت، اگر پورا قرآن نہیں بلکہ سورۃ والعصر نازل ہو چکی ہوتی یہی ہدایت کے لیے بہت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے وقت عصر کی۔ کہتے ہیں وقت فجر میں نبوات ملی ہے اور وقت عصر میں ولایات تقسیم ہوتی ہے اور کمال کو پہنچتی ہے۔ اور ابتدا میں 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر۔ فجر اور عصر، صلاۃ البردین اسی کو فرمایا حدیث شریف کے اندر۔ عصر نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ امام اعظم کی فقہ میں بہتر یہ ہے کہ سورج پیلا ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے، کیونکہ عصر نچوڑ کو کہتے ہیں اور نچوڑ میں تغیر شامل ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں وقت ظہر طویل ہے اور وقت عصر نہایت مختصر ہے۔ عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، زمانے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نچوڑا جاتا ہے۔ تو زمانہ وہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں خیر الرسل کو وحی عطا ہوئی، وہ زمانوں کا سردار خیر القرون قرنی آپ نے فرمایا۔ اور عصر کم سے کم وقت ہے، تمام اوقات میں کم وقت عصر ہے، اشارہ ہے کہ عمر محمد کم ہو۔ اور عصر اس امت کا دور آخری زمانہ ہے، کیونکہ نبی آخر زمان آ کے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے میری موت ہے، قیامت شروع ہو چکی، صرف عیسیٰ اور مہدی کا انتظار ہے۔ وقت مختصر مراد، قسم ہے وقت عصر کی اور قسم ہے زمانے کی اور قسم ہے زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہ گواہ ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں، سخت نقصان میں۔ انسان کھانا کھاتا ہے تو اس میں نقصان پہنچ جاتا ہے، انسان کماتا ہے وہ مصیبت بن جاتی ہے، انسان رشتہ کرتا ہے اس میں مطلوبہ خوشیاں نہیں ملتی، انسان سفر کرتا ہے خالی ہاتھ آ جاتا ہے، انسان اولاد پیدا کرتا ہے اور پلا بڑھاتا ہے وہ بڑی ہو کے نافرمان ہو جاتی ہے۔ انسان کا گھاٹا وہ دیکھنے کا ہے، پانی زیادہ پیے تو معدہ نقصان اٹھائے، کم پیے تو گردے نقصان اٹھائے۔ یہ انسان ایک خطرے کے اندر مبتلا ہے، یہ انسان ایک نقصان کا مرتکب ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ایمان و عمل کی وجہ سے وہ نقصان سے بچ رہے ہیں، کیونکہ وہ اعمال کرتے ہیں قیمتی اور وہ اعمال کرتے ہیں ایمان کے مطابق جس پر اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ زندگی اگر پوری بھی قربان ہو گئی اور آخرت مل گئی تو یہ فائدہ ہے، گھاٹا نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق، اور یہ ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں حق پر استقامت کا۔ یہ بھی مومن کا فریضہ ہے کہ جس کام کو آپ حق سمجھتے ہیں اس کی حمایت کریں، اور حق کی جب حمایت کریں گے تو تکلیفیں آئے گی۔ وتواصوا بالصبر، اور یہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں ثابت قدم رہنے کی۔
حق کے 3 حق ہوتے ہیں، اس کو جاننا، اس پر قائم رہنا اور اس کے مخالف کا رد کرنا۔ للحق کے 3 حقوق۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔